اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ راج صاحب. آپ کی اور آپ کی ٹیم کا شکریہ اور Aadhaar.com کا شکریہ کہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اس موقع پر کہ جب کہ آنے والے الیکشنز ہیں اور الیکشن کے نعرے بھی چل رہے ہیں اور لوگ تیاریوں میں ہیں اور یہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. چونکہ بنیادی آپ کا کویشچن ہے جو کہ تبدیلی کے حوالے سے ہے اور جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ہے، تو لوگوں میں پچھلے 10 سال میں جو شعور پیدا ہوا ہے وہ اس سے پہلے 50 سالوں میں نہیں ہوا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا آزاد ہونا، عام ہونا، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سارے اس میں شامل ہیں. اور جو ہر علاقے میں جس طرح کی ہمارے یہاں سٹرکچر ہے، سوشل سٹرکچر، کہ ایک گاؤں ہے، محلے ہیں، بڑا ٹاؤن ہے، تو وہاں چند ایک لوگوں کا پہلے ہولڈ ہوا کرتا تھا جو کسی خاص شخصیت کے ساتھ سودا کر لیتے تھے، اور وہ جا کے گاؤں دیہاتوں میں دو بندے کہتے تھے بھائی یہ گاؤں کا ہم نے بات کر لی ہے، یہ ووٹ آپ نے ادھر دینی ہے، فلاں خان صاحب کو دینی ہے، فلاں رائے صاحب کو دینی ہے، چودھری صاحب کو دینی ہے. تو وہ کھڑپینچ ان لوگوں لوکل اس کو ڈائلیکٹ میں ہم بولتے ہیں، ان کی وجہ سے ہو جاتا تھا کہ جی یہ سارے ووٹ ادھر چلے جائیں گے، جی فلاں نے فلاں کی حمایت کا اعلان کر دیا. اب یہ ہو گیا ہے کہ شعور اور یہ میڈیا کی آزادی کی وجہ سے اس وقت والد صاحب کا کنٹرول نہیں رہا اپنے بچوں کے اوپر. کھڑپینچ یہ جو علاقے کے جو سو کارڈ لوگ ہوتے تھے جو سودے کرتے تھے، ان کا تو رول ہی ختم ہو گیا اور وہ قابل نفرت لوگ ہیں اس پہ. تو یہ ایک بڑی، میرے جیسے کینڈیڈیٹ کے لیے یہ بڑی اچھی آئیڈیل سچویشن ہے کہ جس کے اندر یہ قدرتی حالات ایسے بن گئے، اور ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کیپبلٹی دی ہیں، جو مجھے اس نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ ان کے بل بوتے پہ میں تبدیلی کے لیے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہوں. میں نہ صرف ڈسٹرکٹ ہری پور میں، میرا خیال ہے ہزارہ ڈویژن میں، اور وہ میری اس کے اوپر جو خدمات ہیں، جو کام ہیں میں نے وہ کیے ہوئے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں. تو اس پہچان کی بیس پہ تبدیلی کی بات ہے، کام کی بیس پہ تبدیلی کی بات ہے، قابلیت کی بیس پہ تبدیلی کی بات ہے. ویسے تو کبھی بھی کوئی تاریخ چلتی ہے تو کسی نہ کسی بیسس پہ، کسی نہ کسی نام پہ، مثلا صوبہ ہزارہ کی تحریک آج سے کوئی 20-25 سال پہلے بھی ہزارہ قومی محاذ بنا تھا تو چل رہی تھی. لیکن ایک عام سی کہاوت ہے کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، کہ اگر آپ بے وجہ کسی سے اختلاف کریں، بے وجہ آپ ایک اپنا رائٹ مانگنے کی کوشش کریں جب آپ کو مل رہا ہو، یا کوئی اور نفرت کی وجہ نہ ہوئی ہو، تو پھر کامیابی نہیں ہوا کرتی. یہی وجہ تھی کہ ہزارہ قومی محاذ کو، اس تحریک کو اتنا وہ نہیں ملا تھا. لیکن اب تو بڑے ایک واضح دن دہاڑے ایک تاریخی جو حقیقت تھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا. ہزارے کا جو رول پاکستان کے بنانے میں تھا اس سے انکار کیا گیا، اور ہماری پہچان کو ختم کر دیا گیا. ہمیں ایک جب نام بنایا گیا تو عجیب و غریب نام رکھا گیا، جہاں پہ صرف نام کی آواز دیں گے نا، ایک کینڈیڈیٹ ہوگا نام کا، اگر صرف صوبہ ہزارے کے نام کا بندہ ہو تو 60% ووٹ لے لے گا، آرام سے 65% ووٹ لے لے گا. کہ لوگوں کے دلوں میں اور خون میں جس طرح ہے نا وہ تحریک چلی گئی ہے. تو جب وہ تحریک خون میں چلی جائے تو پھر یا باڈی میں چلے جائے یا جسم کا حصہ بن جائے تو پھر اس نے کہیں نہ کہیں جا کے اپنا رنگ دکھانا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا رزلٹ دیتی ہے. انشاءاللہ ایک شخص بھی ہمارا اگر چلا گیا اسمبلی میں، اور خاص کر میں اپنے اوپر اس لیے ہے کہ مجھے اپنے عقیدے کا پتہ ہے کہ اگر میں اسمبلی میں چلا گیا تو ہم ایک سیٹ پہ بھی ایسے حالات پیدا کر دیں گے. ہمیں سیاسی سمجھ بوجھ بھی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہے، ابھی خیبر پختونخوا اگر بنا ہے تو اکثریت کے بلبوتے پہ تو نہیں بنا، وہ تو صرف جب کوئلیشن بننی ہے، حکومتیں پہلے بھی بن رہی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں اور وہ جو حکومت بنے گی وہ کولیشن بیسڈ ہوگی، اور وہ ڈیپینڈ کرے گی علاقائی اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں پہ اور ایک ایک ووٹ کے اوپر. وہاں ہم بارگین کریں گے ان کے ساتھ، اور ضرورت پڑی تو عوامی طاقت کا استعمال کریں گے. یہ اکثر واضح کرنا پڑتا ہے کہ سیپریٹ ملک بنانے تو اس کے لیے سیپریٹ وسائل چاہیے. ہمیں تو جو وسائل آلریڈی مل رہے ہیں اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے تو بچ بھی سکتے ہیں. یہ چوری روک دی جائے، یہ MNAs چور ہیں، MPAs چور ہیں، یہ جو ایک مافیا بن گیا نیچے کیا وہ جو SDO صاحب سے نیچے ٹھیکیدار صاحب سے ایک جو نظام اوپر تک کرپشن کا ہے، جہاں رشوت کو اپنا حق سمجھ کے مانگا جاتا ہے. تو اگر اس کو ہی روک لیں اور ہم انہی وسائل کو، ہم تو اپنی تقسیم میں جو حصہ آئے گا وہی لیں گے نا. اور جو ہمارے ہاں گورنر وزیر اعلیٰ مثلا ہم جیسے لوگ MNAs MPAs بنیں گے، میرا تو یہ ہے کہ جی جو میرے وسائل ہیں، میں نے رزق حلال کماتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، وہ تھوڑا ہے بس کافی ہے.
دیکھیں ہمارا ضلع ہری پور کا نام ہے ہری پور، ہری سنگھ نلوا کے نام، یہ ہمارے ایبٹ آباد کا نام ہے میجر ایبٹ کے نام پہ، اور مانسیرا کا نام ہے مان سنگھ کے نام پہ. یہ خود کرپشن کی نشانیاں ہیں تین نام، کہ آپ کی مسلم میجارٹی کا ایریا ہو، آپ غیرت مند اپنے آپ کو کہیں، آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہیں، آپ یہ بھی کہیں کہ ہزارہ جو ہے علماء سب سے زیادہ ہزارہ سے ہیں. تو یہ کرپشن اس وقت کچھ اور نیچر کی تھی، اب ذرا کرپشن ذرا کیش کی صورت میں، اس وقت زمینیں مل جایا کرتی تھی. تو یہ جو ہزارہ کی جو بدقسمتی میں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹاپ کے کرپٹ جو ہے نا وہ ہزارہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایز اے ہول. مطلب کہ آپ کسی معاشرے میں کسی ایک صوبے پنجاب کی بات کریں تو کوئی کرپٹ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ اپنے بزنس کرتے ہوں گے، کچھ ادھر سے کماتے کچھ لگاتے ہوں گے. بٹ ہزارہ از دی اونلی پلیس جہاں نے، اور جو ہزارے کے اندر قابلیت بھی ہے کہ پورے پاکستان کو رول بھی بڑا کیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب سمیت، ٹھیک ہے، فارن منسٹر صاحب سمیت، یا یہاں کا ویرالا رائے اسکندر سمیت، ویرالا صابر شاہ سمیت، ویرالا اقبال جدون سمیت، فیڈرل منسٹر بھی یہ بڑے رہے ہیں. لیکن ہزارے کے اندر داخل ہوں اسلام آباد سے، پہلا جو گیٹ ہمارا کہیں بھی داخل ہوں تو وہ 1 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے، لیکن وہاں سے ایسا لگتا ہے آپ ماضی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ترقی کے لحاظ سے ہماری حالت ہے. ہمارا جو ایبٹ آباد سٹی ہے تو ایجوکیشنل، یہ انڈسٹریل ایریا ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، اس کو ہم اچھی طریقے سے ذرا اور فنش کر دیں. فوج کے بڑے سینٹرز ہیں تو وہ بھی ایک ہماری اکنامکس کا بڑا ذریعہ ہے، جو یہ ہر ایک کو خیر ہے، بچے تک کو پتہ ہے. جو تربیلا ہے وہ تو ہے ہی ہے، خانپور جھیل ہے، اب اس کا پانی ہے اسلام آباد پنڈی کو جاتا ہے. راجہ اسکندر صاحب جو وہاں کے یہاں کے لوگ تھے، وہ ان کے نام سے ہی، راجہ اسکندر تو نہیں، جارج اسکندر زبان نام تھا ان کا، نام سے ہی واضح ہے کہ وہ کس کردار کے لوگ ہوں گے، عیسائیوں کے نام رکھے ہوئے تھے. تو وہ اب ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ پھٹے ہوئے جوتوں میں، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ رہیں. تو پانی اب یہاں سے وہاں جا رہا ہے، لیکن اس کی تو کچھ رائلٹی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا اس علاقے کو، بلکہ اس علاقے کی زمینیں بھی جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ بھی بنجر ہو گئی. تو وہ ایک ہمارے خانپور کے ایریے کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ سمندر کی ماں پیاسی، تو یہاں پینے کو پانی نہیں ملتا. تو مطلب اگر ان وسائل کا ٹھیک استعمال کیا جائے، ان کے پیسے جنریٹ کیے جائیں، تربیلا والی رائلٹی کو لیا جائے، یا یہ جو ٹیکس وغیرہ میں دیتی ہے اتار انڈسٹری ہے اس کو دیا جائے، یا جنگلات کی ٹمبر کی چوری کو روک دیا جائے، یہ جو سیاسی لوگ بیچتے ہیں اس کو بھی ریگولرائز کر لیا جائے، یہ انکم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. پھر جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا انٹرنیشنلی، وہ ہے کہ چائنا ایک اتنی بڑی پاور ہمارے نیبر میں ہے جو اکنامک جوائنٹ ہے، تو اس کے انٹرسٹ ہیں اس ایریا میں، اور اس کا راستے بڑے شارٹ پڑتے ہیں یہاں سے. جو اگر وہ اس کی اپنی پورٹ سے کوئی چیز نارتھ میں لے کے جاتا ہے نا تو اس کو 4400 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ گوادر سے یا کراچی سے لے کے جائے گا اپنے نارتھ کی طرف تو 2200 کلومیٹر فرق پڑے. تو 2200 کلومیٹر کا فرق جو ہے اس کو چیزیں جو ہے نا مطلب ہاف پرائس کا فرق پڑ جاتا ہے، ایکسپینسو نہیں. تو اگر اس کو ڈیولپ کر لیا جائے اور ہزارہ میں ہم نے ٹرانزٹ ایریاز لگا دیے جائیں، ٹول لگا دیے جائیں اس کے اوپر، ان کو فیسلٹیٹ کریں، چائنیز یہاں انویسٹمنٹ کرائیں ان کی، تو آئی تھنک اس ہزارہ جیسی سروائیول تو اور کہیں ہوگی نہیں. پھر اٹس سو گڈ.